پہلا چیک جو آپ نے بتایا ریڈیو پاکستان کا, اماؤنٹ یاد ہے کتنی تھی؟ میں بتایا بہت چھوٹی سی معمولی سی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے بھی میرا خیال ہے ملے ہوئے, میں نے بھی آج تک کیش نہیں کروایا, کیش والی چیز اکٹھی, میرا خیال ہے اکٹھی آئی ہوگی, پر وہ اس زمانے کی بات کر رہی ہوں, آج سے 10 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو اٹ وڈ بی لائک 500,000 پر ایپیسوڈ ہوگا, تو وہ کتنی بن گئی ہوں گی. لیکن آپ کی سیلری کتنی تھی جو آپ نے پریکٹس کری تھی آپ؟ جو میری پہلی ہاؤس جاب, ہمیں تو سب سے پہلے ہاؤس جاب میں ملتی ہے, میری پہلی ہاؤس جاب کی سیلری واز 24,000 پر منتھ. 24,000. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2014-15. اور ہاؤس جاب تو آپ کی سروسز میں ہی تھی. سروسز. اور جب آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جب سٹارٹ کیا تب پہلے مہینے کتنے پیسے تھے؟ وہ بھی اتنے تھوڑے سے ہوا کرتے تھے. ہم لوگ سٹارٹ ہوئے تھے میرا خیال ہے 40-45 سے شروع ہوئے تھے. اور اینڈ کہاں پہ کیا تھا؟ یعنی ابھی اینڈ میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوا. نہیں وہ تو پھر چلتا جاتا ہے نا, اٹ ڈیپینڈز. اب تو وہ سیلری والا سسٹم نہیں نا, اب تو پر پیشنٹ بھی اور اس طرح سے بھی سارا حصہ وغیرہ بھی ملتا ہے, تو اچھے خاصے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں سے زیادہ پیسے بنتے ہیں یا ادھر سے؟ اوکے, انیشلی جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو آف کورس ہاسپٹل واز دی تھنگ, بٹ پھر میڈیا میں فی الحال زیادہ ہے. اچھا, میڈیا میں پیسے زیادہ بنتے ہیں فی الحال. اچھا, اب آپ اس طرف آتے ہیں تھوڑی سی اسی اسٹوری کے اوپر کہ یہ آپ نے پروڈکشن کیسے جوائن کیا, آفتاب صاحب کا شو کس طریقے سے جوائن کیا؟ پہلے تو آپ کو ہوسٹنگ میں اور پھر کس طریقے سے پراپر ہوسٹنگ میں, یہ سارا سفر یہاں پہ آپ کا کیریئر کیسے اسٹارٹ ہوا؟ اسی طرح ایک کال آئی تھی مجھے, اور تب آفتاب صاحب نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا. اٹ واز آئی ڈونٹ ایون ریممبر, اٹ واز 2020 ونٹرز آف 19 and 20 تھا. انہوں نے تب شروع کرنا تھا, اتنے شوز چینج ہوئے نا, خبر یار میرا خیال ہے ان دنوں میں شروع کرنا تھا. میں آئی تھی اور میں تب آلریڈی کام کر رہی تھی, تب تک کورونا نہیں آیا تھا, میں PSL کا پارٹ تھی. تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو مینیج اٹ نا, بیکاز آئی واز انٹو فیبرری میں, آپ کو پتہ ہے PSL اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور شہروں چلتا ہے. تو اس وقت بلکہ میں نہیں سلیکٹ ہوئی تھی اس کے, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہی واز ایکچولی پلاننگ ٹو اسٹارٹ اندر شو. تب تک اوپن مائی کیفے نہیں شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خبر یار کہ میں ساتھ ایک پلان کر رہا ہوں اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو اس کے میرا خیال ہے 2 مہینے کے بعد مجھے کال آئی تھی. آڈیشن چونکہ میرا پہلے ہو چکا تھا, انٹرویو ہو چکا تھا, تو اس کے بعد ایک دن کال آئی اسی طرح کہ آپ آ جائیں اگر. میں بلکہ اس دن خالی ملنے گئی تھی, تو تھینکس ٹو دا پروڈیوسر, انہوں نے ملایا تو تھا ہی نہیں نا, کہ بات تو کرنی نہیں ہے نا, نیگوسیشنز واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ. لائک آ جاؤ ذرا بیٹھ جائیں, آپ ادھر بیٹھے. اس دن آڈینس ہو رہی تھی شاید, بٹھا لیا, آڈینس کرا لی, میں گھر چلی گئی, ایئر بھی ہو گیا شو, اور مجھے کالز پہ کالز آنا شروع ہوئے, آپ نے جوائن کر لیا, پتہ نہیں میرے ساتھ ہوئی کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر میں نے نیکسٹ ڈے سے جب آئی تو پھر انٹروڈکشن بھی ہوا, ملاقات بھی ہوئی اینڈ پراپرلی ٹیم کے ساتھ. ابھی آپ کو کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ میں نے ان کو جوائن کیا تھا 2020 میں, تو یہ 5واں سال میرا اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور آئی تھنک یہ آپ آئی ایم دا لانگیسٹ اسٹینڈنگ ہوسٹ ود ہم. میں ابھی تک کسی نے ریکارڈ کتنا بنا سکا ود ہم بھی, اور آپ کا اپنا بھی. اس سے پہلے بھی آپ جس چینل پہ رہی ہیں کبھی 3-4-5 سال اکٹھی تو نہیں رہی؟ اتنا لمبا شو ہاں کوئی بھی نہیں چلا. میڈیا ایک دم سے جو ہے نا ڈکلائن پہ گیا, اس کے بعد سے بتدریج برا ہوتا چلا گیا. اچھا, جس طرح باقی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں چھوڑ کے چلا گیا, آپ کے بارے میں بھی پراپر کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی کووڈ میں. وہ تو میں چھوڑ دیا آفتاب صاحب کا, اور بلکہ خالی چھوڑا نہیں, انگلینڈ میں سلپ ہو گئی ہیں آپ. وہ تو میری ٹیم نے جو شور مچایا بعد میں, لائک واقعی اگر کوئی سن لے, وہاں پہ ایمبیسیز والے جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ تو اس نے سلپ ہونے کی کوشش کی تھی. نہیں, وہ ایکچولی کووڈ کی ایک ویو آئی تھی, 3rd ویو, جو کہ اسٹوری کیا تھی وہ. میں اپنی فیملی کے پاس گئی تھی, رمضان تھا, اور میں سارے عید شوز وغیرہ کروا کے گئی تھی, اینڈ ہارڈلی مجھے کچھ ویکس کی آف ملا تھا. اور میری جب واپسی کی ڈیٹ ہوئی تو میں نے ایکچولی میرے فادر بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ اپنا کلینک بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑتے. انہوں نے وہ جلدی واپس آ جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ میں بھی واپس ہمیشہ جلدی آتی ہوں. تو پیچھے صرف عید میں 10 دن رہ گئے تھے, عید شوز میں کروا گئی بھی تھی. میں نے آفتاب صاحب سے کال پہ اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں صرف 10 دن اور اپنی ٹکٹ ڈیلے کرا, میں عید کے دوسرے تیسرے دن واپس آ جاؤں گی. اوکے. وہ عید کے دن کے آنے کی دیر تھی, پاکستان ریڈ لسٹ میں آ گیا, فلائٹس بند ہو گئیں.
تو پھر کرتے کرتے میں نے چلو 1 ہفتے بعد کی ٹکٹ کرائی, پھر میں نے وہ نہیں آ سکی میں, پھر میں نے 2 ہفتے بعد کرائی, وہ بھی نہیں آ سکی. میں مارچ میں گئی تھی, مارچ سے اپریل, اپریل سے مئی, مئی سے جون, جون سے جولائی آ گیا. سو دے ور لائک کہ بس اب تو گئی یہ لڑکی. تو میری ٹیم نے بڑی میری کلاس لگائی تھی کہ یہ تو سلپ ہو گئی. بس وہ تب ایک لمبا گیپ تھا. اس کے بعد سے میں جب جاتی ہوں اجازت زیادہ دنوں کے لیے نہیں دیتے کہ نہیں یہ ہے تو اسی تاریخ کو واپس آنا ہے, چینج نہیں کرتی. تو بس حالانکہ میں جاتی ہوں, میں بیچ میں امریکہ بھی گئی, میں اب تو خیر پاکستان نومبر میں گئی تھی میں بہت لمبا ابھی, لیکن وہ تو اور بات ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے, پرماننٹ آپ ادھر ہی آ گئی ہیں یا کبھی پاکستان واپس جانے کا پلان ہے, پاکستان سے شوز کرنے کا پلان ہے, کیا سلسلہ ہے, ابھی کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ ابھی تک ہر چیز آپ بہت انسرٹن ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. آئی ایم ایکچولی ریڈی جہاں پہ جب مرضی, چاہے پاکستان ہے چاہے کہیں پر بھی ہے, جدھر بھی ہوگا. اچھا آپ شو کے ساتھ رہیں گی, یہ آپ کی commitment یہ بھی نہیں پتا, کس کو پتا ہوتا ہے. یہ There is nothing is permanent in life. لیکن دیکھیں آپ نے اس وقت اپنی کمٹمنٹ آپ نے یہ میڈیا رکھی ہوئی ہے, یعنی آپ کے پاس آپ ظاہر پریکٹس کرتے آپ نے وہ چھوڑا, پورا چل رہا تھا. یہاں پر آنا ہمارا بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا, نہیں پتا تھا ایک دم سے آئے, لیکن یہ ہے کہ تب تک تو چل رہا تھا نا. ابھی بھی نہیں پتا تھا کتنا لمبا رہیں گے, کتنا لمبا چل رہا ہے یا نہیں, بٹ I still don't know what I have to do and کہاں future lies.